رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی آخر الزمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کے راستے اور دنیا آخرت سے نقصانات سے بچنے کے طریقے آپ ارشاد فرماتے۔ ان میں سے ایک یہ بارش بھی ہے، جیسے ابھی بارشوں کا موسم ہے، تو اس معاملے میں آپ علیہ السلام کی جو رہنمائی اور جو سوچ تھی آپ کی وہ کیا تھی، ہماری کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے اور اس نے ایک مقصد کے لیے بنایا۔ جب انسان وہ مقصد پورا نہیں کر رہا اور معاملات اپنی مرضی کے کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کو اس بات پر یا ان کاموں پر پکڑوں جو وہ کسب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو کوئی جاندار بھی زمین پر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مطلب یہ کہ یہ عام لوگ جو ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس میں انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہستیاں ہیں، نیک لوگ بھی، لیکن جو ہے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہم عمل رات دن کر رہے ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں کہ عذاب آئے، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک وقت دیا ہوتا ہے ہر ایک کو، تو اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں آ رہی، بلکہ وہ صرف ایک مہلت دی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بعض دفعہ بندے کو بار بار موقع عنایت فرماتا ہے۔ تیسرا کسی اور کے وسیلے کی وجہ سے بندہ بچتا ہے، کسی نیک بندے کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے۔ تو اس لیے جب آندھی چلتی، جب ہوائیں چلتی، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا۔ اب یہ آقائے دو جہاں ہیں، دونوں جہاں کا علم رکھنے والے، دونوں جہاں جن کے لیے جن کی بنائے گئے، تو آپ کا یہ عمل کہ آندھی ہوا چلتی یا یہ بارشی موسم ہے بارش، تو آپ کا رنگ، چہرہ کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا۔ ظاہر ہے وہ اپنے لیے تو نہیں، آپ تو اللہ پاک کے محبوب تھے، لیکن ہمارے لیے، دوسروں کے لیے، کیونکہ اس وقت بھی بہت زیادہ اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائی تھی۔ اب یہ سوچ ہے نبی علیہ السلام کی، اور ایک دفعہ اماں عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو رحمت کی ہوا ہے اور بادل آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کئی قوموں نے ایسا ہی سمجھا۔ قرآن مجید میں آتا بھی ان کا ذکر، قوم عاد سے بڑی بارشیں آ رہی ہیں جی، بڑی گٹا آ رہی ہے، بڑی جو ہے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا ہم پر جو ہے بارش ہونے والی، لیکن وہ پتھروں کی بارش اور آگ اور مطلب اس طرح کے عذاب آئے۔ تو آپ کے دل میں یہ بات آتی کہ لوگ تو اسی کے مستحق ہیں اور اپنے لیے نہیں، آپ دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونے کی وجہ سے آپ کا جو رنگ چہرے کا بدل جاتا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمیں بھی کوئی فرق پڑتا ہے جب ہوائیں تیز چلیں
یا بارش یعنی برسے یا بادل گرجے، ہمیں تو کانوں پہ جو بھی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، سمجھتے کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھئی ایسے ہی ہے کہ جی بڑی بارش ہوئی، جی بڑا یہ ہوا، اچھا جی بات۔ تو یہ سوچ نبی علیہ السلام کی اس طرح نہیں تھی، سوچ یہ ہونی چاہیے، حقیقت جو یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، پتھر برسیں اور طرح طرح کے عذاب آئیں، لیکن نہیں، ایک تو خوف کی حالت ہو، دوسرا امید کی حالت ہو، اللہ کی رحمت سے بندہ مانگے۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب بارش ہوتی تو آپ نے ایک دعا تلقین، جو بارش ہوتے وقت اور ایک بارش کے بعد، اور ایک ہے کہ زیادہ ہو جائے بارش، اب بھائی بندے کے حساب سے زیادہ ہو جائے، بھئی ہمیں سمجھنا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے نقصان نہ ہو جائے۔ تو بارش کے وقت کی دعا تو یہ ہے کہ اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش وہ فائدہ مند بنا، مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے وہ آپ کو نفع دے، اس نے اللہ کے حکم سے نفع دینا، یہی پانی یہی بارش کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ فرعون کو انہی قطروں نے ڈبویا، پانی نے ڈبویا، پانی نے قوم نوح کو تباہ کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ پانی کو رحمت ہوتا ہے، رحمت اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک سے امید رحمت کی، کہتے ہیں بارش سے امید رحمت کی نہ رکھیں، آسمانوں سے ستاروں سے امیدیں نہ رکھیں، مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ یہ بارش جو ہے جہاں اللہ پاک اس کو رحمت کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن وہ چاہے تو وہی پانی عذاب کے لیے اور تباہی کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ سوچ بھی ہو بندے کی، جو نبی علیہ السلام کی سوچ کے مطابق ہم چلیں، کہ ڈریں کہ میرے اعمال تو ایسے ہی ہیں کہ یہ ایسے عذاب آئے، لیکن جو ہے یہ بارش ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو دعا بھی کرے جو نبی، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس کو فائدہ مند نفع مند بنا۔ اللہ نے اس کو نفع مند بنانا ہے، بارش نے کچھ نہیں رہنا، بھئی تو اللہ ہی کی قدرت ہے۔ دیکھیں بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ سمندر تو پانی ہی نمکین ہے، وہ کہاں؟ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ اس پانی کو جو ہے بھاپ بن کے وہ اٹھتے ہے، وہ صاف پانی اٹھتا ہے، نمکین پانی نیچے رہ جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو کہیں نہ کہیں جہاں بھی لے کے جانا ہوتا ہے لے کے جاتا ہے، پھر وہاں جا کے جو ہوتا ہے اس میں پھر رحمت بھی ہو سکتی ہے، اگر اللہ چاہے عذاب بھی بن سکتا ہے، نقصان بھی بن سکتا ہے، کسی کے لیے تنبیہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ بادل کا گرجنا اور چیزیں یہ بندے کے لیے، کوئی بھی چیز زمین پر ہوتی ہے یہ نشانی ہے اللہ پاک کی، یہ اللہ کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ ذہن، ہمارا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے ان کی اتباع میں، ایسے نہیں کہ غافلوں کی طرح، جیسے اللہ پر وَلَا تَكُن مِّنَ غَافِلِينَ، پتہ ہی کوئی نہیں، خیال ہی نہیں کیا، وہ اپنی کی دنیا میں بندہ گم ہے، اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے اس نے ایک نیا اپنا ایک یعنی بنایا ہوا ہے زندگی کا طریقہ۔ تو یہ تو بارش جو ہے اور کہ جب ہو رہی ہو، اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس کو نفع میں۔ دوسرا اللہ کی رحمت دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کے زمانے میں جب بارش ہوتی تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ نہیں کہنا، بھئی نماز کی طرف آؤ، تو صلو فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اب یہ اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہے، نبی علیہ السلام کی شفقت کا مظہر ہے۔ چیزیں دیکھیں، نماز جو ہے پڑھنی چاہیے، مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے زیادہ، مثال کے طور پر ایک معاملہ آ گیا، حالانکہ اتنا مشکل بات بھی نہیں ہے، بندہ آ بھی سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ شریعت نے اللہ پاک نے، یہ ہوتی ہے اللہ پاک آسانی پیدا کرتا ہے بندے کے لیے، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے میں آپ کے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، یرید اللہ بکم، تو آسانی یہی ہے بھئی ادھر نہیں تو اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے جو حکم دیا کہ گھر میں پڑھ لیں۔ اب آسانی کا یہ مطلب کئی لوگ سمجھے جی آسانی پہ پوچھ، وہ کیا آسانی جو جہنم میں پہنچا دے، وہ آسانی نہیں، وہ تو مشکل ہے۔ تو ایسی آسانی اللہ نہیں دیتا جو دوزخ میں پہنچا دے۔ جی ہم کھا سکتے ہیں، کھانے ہر چیز کھانے کے لیے آسانی، تو زہر بھی کھا لیں
وہ تو کوئی رحمت یا آسانی نہ ہوئی، وہ تو تباہی ہوئی۔ وہ بندہ تو آپ کا آسانی نہیں کر رہا، آپ زہر کھا رہے ہو، کہتا جی چاہے زہر کھاؤ، چاہے مالٹے کھاؤ، چاہے سیب کھاؤ، ثانی ثانی ہے جی، وہ ثانی تو ہو جائے گی لیکن پہنچ وہ برزخ میں جائے گا جب زہر۔ اسی طرح اللہ پاک آسانی کرتا ہے اس حد تک کہ وہ کام بندے کو نقصان نہ دے دنیا میں آخرت میں۔ یہ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کھلی چھوٹ دے دو جی، نماز ہی نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ تو آسانی نہیں، وہ تو مشکل میں ڈال دیا بندے نے، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچنے والا بنا لیا۔ تو دیکھیں آسانی کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اس کو بھائی اتنی سہولت دے دینا کہ نفع ہی رہے، نقصان میں نہ جائے، اور تھوڑی مشکل بھی آسان، جیسے مثلا نماز مسجد میں پڑھنا ثواب ہے 27 درجے، تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا گیا آپ چلو ادھر نہ آؤ، گھر میں پڑھ لو۔ تو اب یہ نہیں کہا نہ پڑھنی گھر میں بھی ہے، تو اگر بندہ گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو بھی بارش کی وجہ سے 27 درجے اس کو گھر میں ہی ثواب ملے گا، اگر وہ اس طرح آنا چاہتا ہے، نیت اس کی ہوتی۔ تو یہ آسانی کا مطلب۔ اور جب جو ہے بارش جو ہے ہو جاتی تو پھر نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل اور رحمت سے ہم پر جو ہے نفع مند و جو ہے وہ بارش فرمائی۔ یہ ہے کہ جب بارش جو ہے ہو جائے، اور اگر زیادہ بارش ہو جائے، مطلب کوئی سمجھے ہوئے فصلوں کو نقصان ہونے لگا ہے، ظاہر بندے اس طرح کی، تو پھر بھی آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہیں، ارد گرد جہاں اور ضرورت ہے، اور پہاڑوں پر، جنگلوں پر جو برسات ہو۔ بعض دفعہ نبی علیہ السلام یہ بھی دعا جو ہے وہ یہ کیے، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہاں کرنی ہے کہاں نہیں، اگر یہ دعائیں تو یہ تین، ایک تو سوچ ہوگی، سوچ کیا ہونی چاہیے اس وقت جب بارش یا آندھی یا جو بھی آئے، دوسرا کیا کہ بارش جب ہو رہی ہو اس وقت کیا مانگنا چاہیے، اور جب ہو جائے پھر کیا مانگنا چاہیے، پھر کیا سوچ، اور جب پھر جو ہے اگر زیادہ بندے کو محسوس ہو رہی ہے یا نقصان ہو خطرہ ہے تو پھر جو دعا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفاقی اصول اور یعنی اپنی تعلیمات دی ہر معاملے میں، تاکہ انسان اور یہ مخلوق خاص طور پر جن و انس یہ اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو بندے کا بھی پھر جب وہ مقصد بن جاتا ہے تو بندے کے لیے آسانی اور وہ بندے کے لیے جو ہے بڑی ہی سعادت اور سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ اور جب اس کا مقصد اللہ کے مقصد سے ٹکراتا ہے تو یہ اپنا مقصد بھی وہ پورا نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھی نہیں وہ پورا کرتا، تو وہ پھر بندہ تکلیف میں اور مشقت میں عذاب میں ہی پھر چلا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، خاص طور پر یہ مہمان جو لوگ آئے ہوئے ہیں، دوسرے بھی ماشاءاللہ یہ موقع ہوتا ہے کہ بلا جھجک، بغیر کسی جھجک کے ضرور پوچھیں، کوئی خاص طور پر جس مقصد کے لیے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ سیکھنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، باطن کو منور کرنے کے لیے، اندر کو روشن کرنے کے لیے، اور یعنی نبی علیہ السلام کے قرب کے لیے، اور گناہوں سے، شیطان سے بچنے کے لیے، تو اس معاملے میں جو رکاوٹیں ہیں یا جو کوئی اور بھی بندے کے اندر ذہن میں کوئی الجھن، کنفیوژن ہو تو وہ ضرور پوچھا کرے ماشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ.